کسی انسان یا فرشتے یا جن یا انسانوں میں سے کسی نبی یا ولی یا عالم کی ثواب دید پر اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے احکامات نہیں چھوڑے بلکہ خود تقسیم فرمائی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے۔ اسی ہی آیت میں اسی جگہ پر آگے اللہ نے فرمایا وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ سنیں۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ مقرر ہے، نصیبا مفروضہ، یہ فرض کیا ہوا حصہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حصہ مقرر ہے، متعین ہے۔ پھر وراثت کے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وراثت ہڑپنے والوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ روح کو تڑپا دینے والے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود کراس کرے گا، حدود پار کرے گا، اللہ کے تقسیم کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ نارن خالدن فیہا، آگ ہے، ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِین، اور یہ بڑی توہین والا، بڑی ذلت والا، بڑی اہانت والا عذاب ہوگا، یعنی ہمیشہ کی آگ اس کے لیے ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں ناانصافی کرنے والوں کے بارے میں بھی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ظلماً لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح مشکات شریف کے اندر ایک اور روایت بھی ہے، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹتا ہے، یعنی اسے محروم کر دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے ماحول میں آج کل ماں یا بہنوں کو دور کر دیا جاتا ہے، ان کا حصہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ ماں تو کیا کرے گی، بہنیں کیا کریں گی، بہنیں جہیز لے گئیں وغیرہ وغیرہ بہانوں سے ان کو جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر کی یہ وعید سنیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کا حصہ کاٹ دے گا۔ اب دنیا لینی ہے یا جنت لینی ہے، یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ بہنوں کا حصہ کاٹ لیں، محبت کا دکھاوے کی محبت کے نام پر ان سے لے لیں، بٹور لیں، تو پھر آگے ہم سوچ لیں کہ پھر جنت میں کچھ نہیں ملنے والا، جنت سے حصہ کاٹ کر بہنوں کو دیا جائے گا۔ بہنیں تو کامیاب ہیں، دنیا میں دے دیا تو الحمدللہ، نہ دیا تو سبحان اللہ، وہ تو پھر جنت میں مزے کریں گی۔ لیکن بھائیوں کو، بڑوں کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اس کی جنت کا حصہ کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اکابرین نے، بڑے بڑے علماء نے ہمیشہ اسی مسئلے پر سخت سے جو ہے گرفت کی ہے۔ فتاوی عالمگیری سے لے کر فتاوی دارالعلوم دیوبند تک اور تمام فتاوی کی کتابوں میں مفتیان کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بہن کا حق معاف نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ بہن نے خود ہی معاف کر دیا شرعاً اکثر باطل ہوتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا شرم و حیا کی وجہ سے یا بھائیوں کی ناراضگی کے ڈر سے اپنا حق چھوڑ دینا یہ معاف کرنا نہیں ہوتا، یہ معافی نہیں کہلاتا، بلکہ یہ بھی جبر ہے۔ جب تک بہن کو اس کا قبضہ نہ دے دیا جائے وہ معافی معتبر نہیں ہوگی۔ مجھ سے بھی ایک ساتھی کہنے لگے بھئی ہمیں جو ہے بھانجوں نے یہ دے دیا، بہن تو اب فوت ہو گئی ہے، بہن کی جگہ بھانجوں نے یہ حق دے دیا۔
تو میں نے ان سے کہا آپ بھانجوں کو زمین ان کے نام کر دیں، پھر اس کے بعد کہیں بیٹا ہمیں دے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ کہتے قاری صاحب پھر تو وہ نہیں دیں گے۔ تو میں نے کہا پھر وہ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے دل سے آپ کو نہیں دی۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی وہی ہے، جب تک بہن کو اس کا قبضہ نہ دے دیا جائے تو وہ معافی معتبر نہیں ہے۔ بعض لوگ جہیز کو میراث کا بدل کہہ دیتے ہیں، عام طور پر یہی آج کل بھی ہمارے ماحول میں چل رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم نے بہن کو شادی پر بہت کچھ دے دیا تھا۔ تو اس پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب معارف القرآن، جنہوں نے قرآن کی تفسیر پر بہترین تفسیر معارف القرآن لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہیز ایک تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، جبکہ میراث اللہ کا فرض کردہ حق ہے۔ تحفہ کبھی فرض کا بدل نہیں ہو سکتا، مطلب جہیز کو تم وراثت کا بدل نہیں بنا سکتے۔ یہ موضوع کچھ سخت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کڑوی بات کو صحیح طریقے سے ہمیں سننے کی اور ہضم کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا بھائی کہتا ہے اگر بہن نے حصہ لے لیا تو ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ واہ سبحان اللہ، تم بہن کا حق کھا جاؤ تو تعلق نہیں ٹوٹتا، وہ اپنا حق مانگ لے تو تمہاری غیرت جاگ جاتی ہے۔ ارے واہ! یاد رکھیں، جو مال آپ اپنی بہنوں کا غصب کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ آگ کے انگارے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی پرورش حلال رزق سے نہیں بلکہ اپنی بہنوں کی بد دعاؤں اور یتیموں کے مال سے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے قبر کا اندھیرا اور حشر کی تپش بہت سخت ہے۔ اس سے پہلے بھی موت کا وقت وہ بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ ہماری موت میں برکت عطا فرمائے، موت کے بعد والی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، اور دنیا میں جو باتیں کر رہے ہیں ان کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو قبر کا اندھیرا اور حشر کی تپش بہت سخت ہے۔ وہاں نہ بہن کام آئے گی، نہ برادری کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ جائیدادیں کام آئیں گی، نہ دوست احباب کام آئیں گے۔ اگر آپ کے والد یا والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ نے اب تک بہنوں کو ان کا شرعی حصہ نہیں دیا تو آج ہی جا کر ان سے معافی مانگیں اور ان کا حق ان کے ہاتھ میں دیں۔ یہ صدقہ و خیرات سے بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غصب مال کے وبال سے بچائے۔ آمین۔ اس معاملے میں ہمیں چاہیے کہ دنیاوی معاملات جو ہیں وراثت کی تقسیم کے، ان کو پہلے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 13-14 ان کو دیکھ لیں، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، حدیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی اور اللہ کی حدود کو کراس کیا تو وہ داخل ہوگا آگ کے اندر، اور وہ آگ جس میں ہمیشہ رہے گا، رسوا کن عذاب ہے، توہین والا، اہانت والا، بے عزتی والا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے، بہنوں یا دوسرے وارثوں کا حق مارنے پر اللہ تعالیٰ نے ابدی جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کی وعید سنائی ہے۔ حضرت تھانوی التبلیغ میں فرماتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہنوں سے زبردستی دستبرداری لکھوایا لی جاتی ہے یا ان سے کہلوایا جاتا ہے کہ ہم نے بھائیوں کو معاف کیا۔ یاد رکھو ایسی معافی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ یہ معافی دباؤ، شرم و حیا اور بھائیوں سے تعلق ٹوٹنے کے ڈر سے ہوتی ہے۔ جب تک مال بہن کے قبضے میں نہ دے دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے واپس اپنی خوشی سے تحفے کے طور پر نہ کرے، بھائیوں کے لیے وہ مال حرام ہے،
حرام ہے، حرام ہے۔ فتویٰ کے طور پر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جواہر الفقہ میں درج ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میت کے انتقال کے فوراً بعد وراثت تمام وارثوں کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ اب بھائیوں کا اس مشترکہ جائیداد سے نفع اٹھانا، کرایہ کھانا یا اس میں رہنا جبکہ بہنوں کو حصہ نہ دیا گیا ہو، یہ دوسرے کا مال ناحق کھانا ہی ہے، جس کی سزا جہنم ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت انس بن مالک سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کو کاٹے گا، یعنی دوسرے کو اس سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ دے گا۔ سوچئے، جس نے دنیا کے چند مرلوں یا چند روپاؤں کی خاطر اپنی جنت کا سودا کر لیا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ پہلے بھی بات کر آیا ہوں، پھر دوبارہ سے بول دیتا ہوں، اکابر علماء کا متفقہ فتویٰ ہے، جو جہیز ہے شادی کے وقت باپ بیٹی کو دیتا ہے، وہ ہیبہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، جو باپ کی مرضی پر منحصر ہے، جو چاہے دے۔ لیکن میراث باپ کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ میرے والد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ باپ کے انتقال کے بعد جو باپ نے بچایا وہ حق واجب ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ جہیز دینا کسی بھی صورت میں وراثت سے محرومی کا جواز نہیں بن سکتا۔ اگر کسی بھائی نے بہن کی شادی پر کروڑوں روپے بھی خرچ کیے ہوں، تب بھی باپ کی چھوڑی ہوئی زمین، مکان اور نقدی میں بہن کا حصہ جوں کا توں برقرار رہے گا۔ ارے بھائیو، اپنی بہنوں کی آہ سے ہم ڈریں۔ وہ بہن جو ہماری خوشیوں کے لیے دعائیں مانگتی ہے، جب وہ اپنے حق کے لیے تمہاری طرف دیکھتی ہے اور مرد حضرات نظریں چرا لیتے ہیں تو عرش الہی لرز جاتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے جو محلات کھڑے کر رہے ہوں، ان کی بنیادوں میں اپنی بہنوں کا خون شامل نہ کریں۔ یہ مال ہمارے بچوں کے لیے برکت نہیں بلکہ بربادی لائے گا۔ آج تمام مرد اس بات کا عہد کریں، وعدہ کریں، ہم اللہ کی حدود کو نہیں توڑیں گے۔ ہم اپنی بہنوں کو ان کے گھر بلا کر عزت کے ساتھ ان کا شرعی حصہ، چاہے وہ زمین ہو، سونا ہو یا نقد رقم، ان کے حوالے کریں گے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی فتویٰ ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے۔ تمام بھائی مل کر بولیں، آج میں بھائی بن کے آپ بہنوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ بھائی جو کل اپنی بہنوں کے بچپن کا گواہ تھا، وہ بھائی جو ان کی ڈولی اٹھاتے وقت رو رہا تھا، لیکن آج وہی بھائی اپنی بہنوں کا حق کھا کر خاموش بیٹھا ہے۔ آج میں کسی دوسرے پر تنقید کرنے نہیں، بلکہ بھائی بن کے اپنے گریبان میں جھانکنے اور اللہ کے غضب سے ایک دوسرے بھائیوں کو ڈرانے کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بہنیں مانگتی تو نہیں، وہ تو بھائیوں پر قربان ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، بہن کا نہ مانگنا اس کی حیا ہے، لیکن ہمارا نہ دینا ہماری بے غیرتی ہے اور اللہ سے بغاوت ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کو بار بار پڑھ کے سنائی ہے، اسے ذہن میں رکھتے ہوئے یاد رکھیں۔ دنیا کی جائیداد یہیں رہ جائے گی، صرف وہ مال کام آئے گا جو حلال طریقے سے کمایا اور تقسیم کیا ہوگا۔ خدا ہم سب کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔